قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے لیے سلسلہ سیرت مصطفیٰ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ سلسلے کا آج ایپیسوڈ نمبر 13 ہے۔ بات کس موضوع پر ہوگی؟ ایپیسوڈ نمبر 12 میں ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے گلشن کے مہکتے پھولوں کا ذکر کیا تھا۔ حضور علیہ السلام کے شہزادے اور شہزادیوں کا نام کے ساتھ ذکر اور بعض کا تعارف ذکر کیا تھا۔ آپ کی دو شہزادیوں کا ہم نے وہاں ذکر کیا، حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج بقیہ نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے اور شہزادیوں کا ذکر اس ایپیسوڈ میں کریں گے۔ آپ کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں ہم نے پچھلے سلسلے میں حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا تھا کہ جن کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا۔ جب ان کا وصال ہوا تو ان کے وصال کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت رقیہ سے چھوٹی بہن تھیں، ان کا نکاح بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا تھا۔ اور حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح یہ 3 ہجری کو ہوا، اور حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تقریباً 6 سال کا عرصہ رہیں۔ پھر 9 ہجری میں حضرت سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے یکے بعد دیگرے 2 شہزادیاں اپنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیں۔ تمام انبیاء کی تمام تر امتوں میں یہ شان صرف آپ ہی کو حاصل ہوئی کہ آپ کے نکاح میں ایک نبی کی 2 شہزادیاں آئیں یکے بعد دیگرے۔ پھر انہیں اس بات سے یہ لقب ملا کہ یہ ذو النورین ہوئے، یعنی 2 نوروں والے۔ نبی پاک علیہ السلام کے جگر کے 2 ٹکڑے، نبی پاک علیہ السلام کے نور کے 2 حصے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں آئے تھے، جس سے 2 نور والے ان کا لقب پڑ گیا۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے انہیں اعزاز عطا فرمایا تھا۔ اور پھر یہاں تک ارشاد فرمایا تھا، جب سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال پر نبی پاک علیہ السلام نے غم سے یہ فرمایا تھا کہ اگر میری اور بیٹی بھی ہوتی تو اے عثمان وہ بھی میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ ایک بیٹی ان کے بعد بچی تھی، نبی پاک علیہ السلام کی سب سے لاڈلی، سب سے پیاری، سب سے چھوٹی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جن کا نکاح اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو چکا تھا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے شوق و محبت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ اے عثمان اگر میری اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی تیسری شہزادی تھی، جن کا 9 ہجری میں وصال ہو گیا تھا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا خود جنازہ پڑھایا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام ان کے قبر انور میں ان کو لحد میں اتارنے کے لیے بھی تشریف لائے تھے، اور جنت البقیع کے قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی تھی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی تیسری شہزادی تھی۔ اب بات کرتے ہیں سیدہ کائنات، سیدۃ نساء العالمین، یعنی تمام عالمین کی خواتین کی جو سیدہ ہیں، جو سردار ہیں، وہ کون ہیں؟ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ نبی پاک علیہ السلام کی نسل مبارک بھی جن شہزادی سے چلی وہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ بقیہ شہزادیاں اور شہزادے نبی پاک علیہ السلام کی ظاہری حیات ہی میں
اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شہزادی جن کا نام فاطمہ تھا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی پیاری تھیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی شباہت رکھتی تھیں، بڑی ان کی صورت جو تھی مبارک وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑی ملتی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے 5 سال قبل حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت ہوئی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو اس وقت فضا آپ کے چہرے کے نور سے منور ہو چکی تھی، اتنے خوبصورت چہرے والی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی۔ آپ کی ولادت بھی حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر ہوئی، اسی لیے اس گھر کو مولد فاطمہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت فاطمہ کی ولادت کی جگہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہزادی عبادت و ریاضت میں، پرہیزگاری میں بے انتہا اور بے مثال تھی، یعنی اس قدر عبادت و ریاضت کیا کرتی تھیں اور اس قدر ان کا انداز تھا نمازوں کا، عبادت کا، خشوع و خضوع کا، کہ اپنی مثال آپ تھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں سے سیدہ فاطمہ الزہرا نے بڑا حصہ پایا تھا۔ آپ روزوں کی بڑی عادی تھیں، بہت زیادہ کثرت سے روزے رکھا کرتی تھیں، اور کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے ساری رات نماز پڑھتے گزاری، پوری رات رب کی عبادت کرتے گزاری، اور شرم و حیا اور پردے کا اتنا پاس رکھتی تھیں، اتنا خیال رکھتی تھیں کہ کبھی کسی غیر محرم کی نگاہ آپ پر نہیں پڑی، اس قدر ساری زندگی پردے سے گزاری ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت شان ہے کہ کبھی ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی نگاہ آپ کی چادر پر بھی نہ پڑی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی کے پردے کا عالم تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شہزادی کو یہ شان ملے گی جب قیامت کے دن بھی ان کی سواری تشریف لائے گی تو اعلان ہوگا، ایک منادی ندا کرے گا کہ رسول خدا کی بیٹی پل صراط سے گزرنے والی ہیں، سب نگاہیں جھکا لو۔ لہٰذا اس وقت بھی سب نگاہیں جھکا لیں گے، اور یہ اس وقت بھی کسی بھی نگاہ ان کی طرف نہیں اٹھے گی، اور یہ جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ اور نہ صرف اتنا بلکہ ان کی خواہش تھی کہ ان کے جنازے پر بھی، ان کی میت پر بھی کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، اس قدر یہ اہتمام فرمایا کرتی تھی پردے کا۔ خوبصورت بات ہے ان کی زندگی سے سیکھنے کے لیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شہزادی، یہ لخت جگر جن کا نکاح حضرت سیدنا امیر المؤمنین مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ یہ نکاح اس وقت ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے تھے، 2 ہجری تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر کی یہ زینت بنی تو قربان جاؤں، ناز و نعم میں پلنے والی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی امور خانہ داری کو بڑے خوبصورت انداز سے سنبھالتی ہیں اور بڑی مشقت کے کام بھی کرتی ہیں۔ چکی پیسنا، پانی بھر کے لانا، اور چکی پیسنا کوئی آسان نہیں ہوتا۔ چکے پیسنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود زبان پر شکوہ نہیں آتا تھا۔ پورا دن کام بھی کرتی تھیں، گھر کے معاملات بھی، امور خانہ داری بھی خود کرتی تھیں، سب سنبھالتی تھیں، اور راتوں کو پھر عبادت بھی کرتی تھی۔ ساری رات گریہ وزاری اور عبادت میں گزار دیتی تھی۔ آپ کی عبادتوں کا انداز کیا تھا، کیا عالم تھا، آئیے اس حوالے سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح ہونے کے بعد، نکاح سے پہلے تو عبادت و ریاضت تھی ہی، لیکن نکاح کے بعد بھی سبحان اللہ، نکاح کے بعد وہ پہلی رات جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی زینت بنی، اس رات میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور بڑی برکتوں کی دعائیں دی۔ پھر جب حضور تشریف لے گئے اور رات تھوڑی زیادہ ہوئی، اندھیرا ہو گیا، تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ سیدہ کائنات ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی لاڈلی شہزادی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم فرمانے لگے کہ فاطمہ، کیا تم مجھ سے نکاح کر کے خوش نہیں ہو؟ کیا تم اس نکاح سے راضی نہیں ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ ایسا نہیں ہے، میں تو بہت راضی ہوں، مجھے اس نکاح سے کوئی معاملہ نہیں۔ ہاں، میں تو رو اس وجہ سے رہی ہوں، یہ جو رات اندھیری ہو گئی ہے، اس نے مجھے میری قبر کی رات یاد دلائی ہے۔ اے علی، اگر تم کہو تو آج کی رات ہم عبادت میں نہ گزاریں۔ پھر یہ خوبصورت جوڑا اٹھا اور ساری رات عبادت کی۔ سبحان اللہ، کیا کمال کی زندگی، کیا کمال کی عبادت و ریاضت سے بھری زندگی ہے
کہ نکاح کی پہلی رات بھی اس انداز سے عبادت کی کہ ساری رات ہی عبادت میں گزاری ہے۔ اس کے علاوہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک انداز یہ تھا کہ آپ کھانا پکاتے وقت بھی تلاوت قرآن کیا کرتی تھیں، سبحان اللہ، اور قرآن مجید کے مبارک الفاظ آپ کی زبان پر جاری ہوتے تھے۔ اس قدر زندگی کے معاملات میں بھی، امور خانہ داری میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے عبادتوں کو شامل کر رکھا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عبادتوں کا انداز یہ ہوا کرتا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کے وہ ایام بھی تاریخ میں لکھے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھے ہیں کہ جب ایسا ہوتا تھا مسلسل کئی دنوں کے روزے ہوتے تھے، اور رات کے وقت، شام کے وقت، افطار کے وقت جب کوئی سائل آتا تھا تو جو افطار کے لیے ہوتا تھا وہ اٹھا کے اس سائل کو دے دیا جاتا تھا، خود پانی پی کے اس دن کا روزہ کھول لیا جاتا تھا، لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ موڑا جاتا تھا، کیونکہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کی بات تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری شہزادی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب مشقت میں دیکھتی تھیں، حضور پاک علیہ السلام کو جب یہ اس طرح دیکھتی تھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک زیادہ ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس امت کی خاطر لگے ہوئے ہیں، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اس امت سے محبت ہو گئی تھی۔ آپ اپنی دعاؤں میں اس امت کا بڑا ذکر کرتی تھی، اس امت کی خاطر دعائیں مانگا کرتی تھی، کیونکہ آپ نے اپنے والد کو دیکھا تھا کہ انہیں اس امت سے بڑی محبت تھی۔ نبی پاک علیہ السلام ایک بار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے تو آپ کے مبارک چہرے پر تھکاوٹ کے آثار تھے اور کمزوری کے آثار تھے۔ جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور عرض کرنے لگیں کہ کب تک اتنی مشقتیں اٹھائیں گے، اب تو آرام کر لیں۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام مسکرا کر فرماتے ہیں کہ یہ تو لازمی ہے، یہ تو کرنی ہے، ان چیزوں کو تو اپنانا ہی ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آپسی محبت کا تعلق تھا کہ یہ بیٹی بابا کی اس مشقت کو، اس تکلیف کو دیکھ کر رو پڑتی تھی، اور نبی پاک علیہ السلام سے والہانہ عقیدت اور محبت ایسی کہ حضور آتے تو اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر حضور کا استقبال کرتی اور اپنی جگہ بوسہ لے کر بٹھاتی تھیں۔ نبی پاک علیہ السلام بھی اس بات کا اہتمام فرماتے تھے، جب سیدہ پاک حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر پر انہیں بٹھایا کرتے تھے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور کی آپسی محبت کا تعلق تھا۔ نبی پاک علیہ السلام سے انتہا درجے کا عشق کرتی تھی، اور یہ عشق والد سے بھی تھا اور یہ عشق رسول بھی تھا۔ اس عشق کی کئی داستانیں سیرت نگاروں نے لکھی ہیں، احادیث میں آئی ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا جب کھانا کھانے لگتی تو کئی بار آپ رک جاتی تھیں اور استفسار کرتی تھیں کہ میرے بابا نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا، اور کئی بار تو اپنے کھانے میں سے کچھ بچا کر ان کے لیے بھیج دیتی تھیں کہ شاید وہ بھی بھوکے ہوں گے، انہیں بھی کھانے کو مل جائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی۔ ایک اور پہلو آپ کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں ملتا ہے، ازواج مطہرات کی آپ سے اور آپ کے ازواج مطہرات سے بہت گہری محبت تھی۔ بعض لوگ اس طرح کی غلط سی باتیں کرتے ہیں، بے وقوفانہ باتیں کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ اگر نہ بنتی ہوتی تو یہ واقعہ سنیں اور ذرا غور کریں کہ کس قدر آپسی محبتوں کا ان کا انداز ہوا کرتا تھا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا یہ بی بی فاطمہ سے اور بی بی فاطمہ ازواج مطہرات سے بھی انتہا محبت کیا کرتی تھی۔ ایک بار کسی نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ بتائیں ذرا نبی پاک علیہ السلام کو خواتین میں سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ نبی پاک علیہ السلام سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی وہ فاطمہ تھی۔ تو پھر پوچھا کہ اچھا مردوں میں کون تھے؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ ان کے شوہر نامدار علی تھے جن سے حضور سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ اب یہاں پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب میں حضرت فاطمہ کا ذکر کرنا بتاتا ہے کہ ان کی آپسی محبتیں بہت گہری تھیں، آپس میں بے انتہا محبتوں کے انداز ہوتے تھے، اور ان کے آپس کے مکالمے جو تھے اگر آپ انہیں پڑھیں حدیث کی کتابوں سے نکال کے تو معلوم ہوتا ہے اس قدر محبتیں
کہ اپنی مثال آپ ہیں، اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا وصال مبارک نبی پاک علیہ السلام کے ظاہری وصال فرمانے کے بعد 6 ماہ کے بعد ہوا، اور اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ حضور کا فراق جو تھا یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا برداشت نہ کر سکی تھی، اور حضور کے فراق میں، حضور کی جدائی میں غمگین رہا کرتی تھی۔ بالآخر 6 ماہ بعد اسی فراق رسول میں اور نبی پاک کی محبت میں آپ نے بھی آخرت کا سفر کیا اور اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ صحیح قول کے مطابق آپ کا جنازہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا تھا، اور آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ کو مختار قول کے مطابق جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا تھا۔ آپ کے شہزادے اور شہزادیوں کا ذکر کریں تو آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹے ایک محسن، ایک حسن اور ایک حسین تھے۔ حضرت محسن جو تھے یہ بچپن ہی میں انتقال فرما گئے تھے، اور حسن و حسین جو تھے ان کی تو شان ہی نرالی تھی، اور آپ کی شہزادیوں کے جو نام تھے یہ آپ نے اپنی بہنوں کے نام پر رکھے۔ آپ کے سوا 3 بہنیں تھیں، ایک حضرت زینب، دوسری حضرت رقیہ اور تیسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن۔ ان تینوں کے نام پر آپ نے اپنی بیٹیوں کے نام رکھے تھے، حضرت زینب، رقیہ اور ام کلثوم۔ نبی پاک علیہ السلام کے یہ شہزادے اور شہزادیاں، نبی پاک علیہ السلام ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور محبت کے انداز کتنے نرالے ہوتے تھے یہ سنتے رہتے ہیں۔ امام حسن و حسین جو راکب دوش مصطفیٰ ہوا کرتے تھے، نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کیا کرتے تھے، دیکھنے والا جب کہتا کتنی ہی اچھی سواری ہے تو نبی پاک علیہ السلام جواب دیتے تھے سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی ان سے محبت تھی، اور ان کے تو انداز ہی نرالے تھے کہ جن کی والدہ فاطمہ تھیں، جن کے والد علی تھے اور جن کے نانا نبی تھے، وہ کیسی اسلام کی خاطر عظیم قربانیاں دے کر سرفراز ہوئے کہ اسلام کو بچایا، خود کو لٹایا، گھر بار لٹایا، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اسلام کی اس لہلہاتے باغ کو اور پھلتا پھولتا رکھنے کے لیے اپنے خون سے اسے سینچا۔ نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیوں کا ذکر ہوا، حضرت سیدتنا ام کلثوم اور حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب بات کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے شہزادوں کی۔ پیارے آقا علیہ السلام کے 3 شہزادے تھے۔ نمبر 1 حضرت قاسم، یہ سب سے پہلے بیٹے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے ان کی ولادت ہوئی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہی پیدا ہو گئے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی کنیت جو ہے ابو القاسم، یا آپ کے اسی بیٹے حضرت قاسم کے نام سے ہے کہ آپ کی مبارک کنیت ہے ابو القاسم۔ نبی پاک علیہ السلام کہ اس شہزادے کے بارے میں جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ یہ ابھی پاؤں پر چلنا سیکھ گئے تھے، اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی تھی، اور یہ نبی پاک علیہ السلام سے جدا ہو گئے۔ ابن سعد کا بیان یہ ہے کہ ابھی ان کی عمر 2 برس ہی ہوئی تھی کہ آپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور بعض علماء نے دیگر اقوال بھی بیان کیے۔ یہ پہلے شہزادے تھے جن کا نام تھا حضرت قاسم۔ دوسرے شہزادے جن کا نام حضرت عبداللہ، ان کا لقب طیب اور طاہر تھا، یعنی حضرت عبداللہ ہی ہیں جنہیں طیب بھی کہا جاتا ہے، جنہیں طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی بیٹے تھے، اور اعلان نبوت سے قبل مکہ مکرمہ میں ہی ان کی ولادت ہوئی تھی، اور بچپنے ہی کی حالت میں یہ وصال فرما گئے تھے۔ تیسرے بیٹے جن کا نام ابراہیم بن رسول اللہ تھا، یہ وہ تھے کہ جن کی ولادت حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے ہوئی۔ یہ ایک صرف شہزادے تھے جن کی ولادت ان کے ہاں ہوئی، وگرنہ نبی پاک علیہ السلام کی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے ہوئی تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ السلام کے آخری شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے پیدا ہوئے، اور ان کی ولادت 8 ہجری ذوالحجۃ الحرام کے مہینے میں ہوئی۔ یہ سب سے آخری بیٹے تھے نبی پاک علیہ السلام کے۔ یہ خوشخبری لے کر مقام عالیہ سے، مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر یہ مقام ہے، وہاں حضرت ماریہ قبطیہ کے ہاں جب حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تو یہ خوشخبری لے کر حضرت ابو رافع
جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کرتا غلام تھے، مدینہ طیبہ تشریف لائے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشخبری سنائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غلام حضرت ابو رافع کو تحفے میں عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ یہاں سے مقام عالیہ پر تشریف لے گئے اور اپنے شہزادے کی زیارت کی۔ اسی وقت جب حضرت ابو رافع نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تھے اور خوشخبری سنائی، اسی کے بعد حضرت جبریل امین نازل ہوئے اور آ کر نبی پاک علیہ السلام کو یا ابا ابراہیم، یا ابا ابراہیم کہہ کر خطاب فرمایا، مخاطب کیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو بہت خوشی ہوئی، یعنی اے ابو ابراہیم، اے ابراہیم کے والد۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کا نام پھر ابراہیم رکھا۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس بیٹے کی ولادت پر 2 مینڈے عقیقے کے طور پر قربان کیے اور پھر ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی کو صدقہ کیا اور بالوں کو دفن کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ان کا نام ابراہیم رکھا اور دودھ پلانے کے لیے حضرت ام سیف رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا۔ حضرت ام سیف کے شوہر حضرت ابو سیف یہ لوہار کا کام کرتے تھے اور کئی بار نبی پاک علیہ السلام ان کے ہاں تشریف لے جاتے تھے اپنے بیٹے کی زیارت کرنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، اور نبی پاک علیہ السلام حضرت ابراہیم سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ اور حضرت راوی بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور یہ وقت وہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی جاں کنی کا وقت تھا، یعنی آپ کی روح نکلنے والی تھی۔ اس وقت نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ رونا شفقت کی وجہ سے ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام کے مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے، ان العین تدمع، کہ آنکھ روتی ہے، والقلب یحزن، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ولا نقول الا ما یرضی ربہ، ہم وہی کہتے ہیں کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو، یعنی ہم کوئی اور بات نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے بیٹے ابراہیم آپ کی جدائی سے ہم غمگین ہو گئے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ تھے، اور پھر اس کے بعد آپ دوبارہ روئے۔ روایتوں میں یوں بھی آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے نواسے تھے، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ایک بار پیارے آقا علیہ السلام کی گود میں بیٹھے تھے کہ حضرت جبریل امین آئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک ان میں سے ایک کو آپ سے لے لے گا، آپ جسے اختیار فرمائیں، اور ایک باقی رہ جائے گا۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے امام حسین کو باقی رکھا کہ اگر ان کا انتقال ہوتا ہے تو نہ صرف مجھے بلکہ میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ کو بھی بڑی تکلیف ہوگی، اور حضرت ابراہیم کو ان پر قربان کر دیا تھا۔ اور پھر کچھ ہی دنوں بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ پھر جب بھی امام حسین آتے تو نبی پاک علیہ السلام یوں استقبال فرماتے کہ مرحبا اس بیٹے کو کہ جس کی خاطر میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کر دیا۔ یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر سا تعارف تھا۔ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک علیہ السلام کے آخری شہزادے تھے، جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اس دن اتفاق سے سورج گرہن ہوا، یعنی سورج کو گرہن لگ گیا۔ تو عرب کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی کہ عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب بھی سورج کو گرہن لگتا ہے تو یہ کسی بڑے کے مرنے کی وجہ سے رکھتے ہیں، کسی بڑے معاملے کی وجہ سے رکھتے ہیں۔ تو لوگوں نے ایسے ہی سوچا کہ یہ جن کا انتقال ہوا ہے ابراہیم، یہ ان کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیاتانی من آیات اللہ، کہ بے شک سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، لا ینکسفانی لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کے مرنے یا زندہ رہنے سے یہ گرہن نہیں لگتے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، جب تم انہیں دیکھو، انہیں گرہن لگا ہوا دیکھو، فَدْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِي، تو اللہ سے دعا کرو اور نماز پڑھو
یہاں تک کہ یہ سورج گہن، یہ چاند گہن ختم ہو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ میرے فرزند ابراہیم نے دودھ پینے کی مدت پوری نہیں کی اور دنیا سے چلا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہشت میں ایک دودھ پلانے والی کو مقرر فرما دیا ہے، اور مدت رضاعت بھر وہ اس کو دودھ پلاتی رہے گی۔ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس دفن فرمایا، اور اپنے دست مبارک سے ان کی قبر پر پانی بھی چھڑکایا، اور بوقت وصال حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک عمر 17 یا 18 ماہ کی تھی۔ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری شہزادے تھے جن کا ذکر خیر سنا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری ہی اولاد، آپ کے شہزادے شہزادیوں کا ذکر بڑا خوبصورت تھا، بہت کچھ سیکھنے کو تھا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی قربانیاں دی، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آل اولاد نے اس امت، اس دین کی خاطر کتنی قربانیاں دی۔ سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ دین قربانی مانگتا ہے۔ اسلام جب قربانی مانگے، دین جب قربانی مانگے، اور چاہے وہ قربانی کسی بھی قسم کی ہو، اس قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس قربانی کی خاطر قربان ہو جانا چاہیے۔ اس قربانی کے لیے چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، خود کو پیش کرنا چاہیے، اور یہ پیشی، یہ قربانی کے لیے خود کو حاضر کر دینا، اور عزتوں، کامیابیوں، بھلائیوں اور بہت سی بہتریوں کا، فلاحی اور کامیابی کا ضامن ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی آل اولاد کا فیضان عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کا صدقہ اللہ پاک ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان